خدا یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کی سلامتی ہے۔ آج ہم یوحنا رسول کی انجیل اور اس کے چوتھے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر سامریوں کے کہانی پائی جاتی ہے، سامری عورت کی کہانی پائی جاتی ہے جو بہت مشہور ہے، سامری عورت کی کہانی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم سامریوں کے متعلق سیکھیں یا سامری عورت کے متعلق جانیں، آئیے ہم دعا کرتے ہیں تاکہ ہم روح القدس کی ہدایت کے مطابق چلیں اور اس سبق میں جو کچھ خداوند مجھے اور آپ کو سکھانا چاہتا ہے اسے ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ آئیے خداوند سے روح القدس کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ کلام مقدس کے مطابق بولنے والے ہیں۔ بحر و بر کے خالق اور مالک، ہماری زندگیوں کے بانی، تو جو عظیم خدا ہے، اور پھر خداوند تو ہمیں ہر طرح کی عقل اور دانائی سے ممنون کرتا ہے۔ خداوند آج میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ میں نے پیغام کو تیار کیا ہے، لیکن خداوند اس میں میری بڑھوتی نہ ہو، بلکہ خداوند تو میرے ذہن کو اپنے کنٹرول میں لے لے، تاکہ خداوند جو کچھ بولوں وہ تیری طرف سے، کوئی بھی اپنی طرف سے بات کہنے والا نہ ہو۔ خداوند آج کی اس ویڈیو کے ذریعے جو لوگ اس کلام کو سنیں گے، خداوند یہ کلام ان کی زندگیوں کا بھی ایک عملی حصہ بنے۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج ہم سبق نمبر 5 کر رہے ہیں، سامریوں کی گواہی۔ یہ سامری کی گواہی کتنی اہم ہے، اور پھر یہ سامری لوگ کون تھے، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہودیوں کا ان کے ساتھ تعلق کیا تھا؟ سامری کون تھے؟ سامری عورت کیا تھی؟ یسوع مسیح کی سامری عورت سے ملاقات، اور پھر سامری کس طرح نجات دہندہ کو قبول کرتے ہیں۔ یہودیوں کی نسبت ان میں کہیں زیادہ ایمان پایا جاتا تھا۔ زندگی بخش پانی کی پیاس نے تھی۔ نجات دہندہ کو انہوں نے دریافت کر لیا۔ نجات دہندہ کے لیے وہ منادی شروع کرتے، اس سے پہلے کہ شاگرد منادی کریں، یہودی منادی کریں، سامریوں نے اس کو شروع کر دیا۔ یسوع مسیح کے نزدیک کوئی بھی ایسی رکاوٹ سامریوں میں سے ملنے میں نہیں تھی، جبکہ یہودی لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے کہ سامری جو ہے انہیں کسی طور پر بھی ہمیں ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع مسیح کے نزدیک سب لوگ برابر ہیں۔ جب اس نے زمین پر زندگی بسر کی تو اس نے ان تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کی حد الوسع کوشش کی ہے۔ اس نے تعصب کی دیواروں کو توڑ دیا۔ اس نے یہ کیسے کیا؟ وہ لوگوں کے پاس نجات کا پیغام کس طرح لے کر گیا جنہیں کوئی بھی نجات کی پیشکش کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس کو سامریا سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ یہ بائبل میں لکھا ہے، یوحنا 4:4 میں۔ یسوع مسیح کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی جبکہ وہ یردن کے مشرق کا راستہ اختیار کر سکتا تھا؟ اسے کسی خاص شخص کے ساتھ ذاتی انٹرویو کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے وہ سامریا میں سے ہو کر جا رہا تھا۔ یہ سامری لوگ کون تھے؟ اسرائیل کی شمالی سلطنت کو اسوریوں نے 722 قابلی میں قبل از مسیح میں اسیر کر لیا تھا۔ اپنی سلطنت میں سیاسی استحکام پیدا کرنے کے لیے ان اسوریوں نے اپنے اسیروں کو منتشر کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے دوسری قوموں کے اسیروں کو شمالی سلطنت میں لا کر آباد کیا۔ یہ وہ سلطنت تھی جو اسرائیلیوں سے الگ ہو کر 10 قبیلے تھے۔ یہی لوگ تھے جو سامری بن گئے۔ یہ لوگ یہودی دین کو اپنی دی ہوئی شکل کے مطابق اختیار کیے ہوئے تھے۔ انہی وجوہات کے تحت ان کے اور اصل یہودیوں کے درمیان تعلق اچھے نہیں رہے تھے۔ مثال کے طور پر سامریوں نے بابل سے یہودیوں کی واپسی پر ہیکل کی تعمیر نو کے خلاف کام کیا تھا۔ اس دوران ان سامریوں نے کوئی گرزیم پر اپنی الگ عبادت گاہ بھی بنا لی تھی۔
تاہم اس عبادت گاہ کو ایک یہودی حکمران جان ہرکنس نے 128 قبل از مسیح میں تباہ کر دیا تھا۔ مسیح کے زمانے تک اس کی دشمنی جاری تھی۔ یہودی لوگ سامریوں سے تعلق رکھنے سے گریز کیا کرتے تھے، اگرچہ ان میں تجارت کا سلسلہ جاری تھا، تاہم وہ ان سے نہ تو قرض لیتے تھے نہ کوئی احسان۔ اسی تناظر میں یوحنا اپنی انجیل میں یسوع اور کنویں پر آنے والی سامری عورت کی ملاقات اور بات چیت کا بیان کرتا ہے۔ یہودی کتنی ان سے نفرت کرتے تھے، اس کا جائزہ تھوڑی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی لوگ کتنی نفرت ان سے کرتے تھے۔ یہودی لوگ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ سامری لوگ ان کے مذہب کو قبول کریں، ان کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی، انہیں پراپرٹی خریدنے کا حق حاصل نہیں تھا یہودی قوم کے درمیان۔ اگر یہودی ایک شخص جو ہے اس نے جانا ہے کسی جگہ اور راستے میں یہودی سامری گاؤں پڑتا ہے تو اس کو کہیں دور کا رستہ اختیار کرنا تھا، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ سامریوں کے ساتھ مل کر وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کے ساتھ چلتے نہیں تھے، ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے تھے، سامری کا منہ اپنے منہ سے ان کا نام نہیں لیتے تھے، لعنت سمجھتے تھے۔ یہ تمام کچھ تھا۔ یروبعام کے خلاف جب 12 میں سے 10 قبیلوں نے بغاوت کر دی تو یہ 10 قبیلے الگ ہو گئے تھے۔ عمری نے جو اسرائیل کا بادشاہ تھا، یہ 10 قبیلوں کا ایک بادشاہ تھا، اس نے 875 BC میں سامریا کو اپنا دارالحکومت اقرار دے دیا۔ 732 میں تغلت پلاسر سوئم نے آبادی کے ایک حصے کو جلاوطن کر دیا، یہ اسور کا بادشاہ تھا، اور ہوزیا کو یہاں پر جو اسرائیلی تھا اس کو کٹ پتلی کے طور پر ایک بادشاہ بنا دیا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 722 میں شاہ سلمنسر دوم نے سامریا کو فتح کر لیا اور اس کی آبادی کو اسیر کر کے اپنے ملک میں آباد کر دیا، جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا۔ پھر 721 میں وہ سامریا کو دوسرے ممالک کے جلاوطنوں کے ساتھ آباد کرتے ہیں۔ پھر 720 میں BC میں بعض کہنوں جو علاوی نہیں تھے وہ سامریا میں لایا گیا تاکہ وہ نئے آباد کاروں کو مذہب کے بارے میں بتا سکیں۔ سامریوں نے یروشلم میں دوبارہ ہیکل کی تعمیر میں مدد کی پیشکش کی، لیکن انہیں ٹھکرا دیا گیا، دشمنی میں شدت آ گئی اور انہوں نے اس کے بنانے میں مخالفت کی۔ یہ 557 کی بات ہے۔ پھر نہمیہ نے منسی کو کہانت سے نکال دیا اور اس کے سسر سنبلات نے اس کے لیے سامریا میں ایک ہیکل تعمیر کی جو کوہ گرزیم پر تھی، اور پھر جان ہکس نے سامریا کی ہیکل کو تباہ کر دیا 128 BC میں۔ اب سامریوں کی کہانی آپ نے سنی، یہ وہ لوگ تھے جو اسور کے بادشاہوں نے مختلف آ کر یہاں پر آباد کر دیے لوگوں کو، اور یہاں سے آبادی اٹھا کر کسی اور جگہ لے گئے۔ جہاں پر یہ جب آئے تو سامری لوگ 5 خداؤں کی پہلے پرستش کرتے تھے، جس میں مختلف دیوتا تھے اور وہ ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ جب یہاں پر آئے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ انہوں شیروں نے کھانا شروع کر دیا، مختلف طرح کے درندے جانور آ کر ان پر حملہ آور ہوتے تھے۔ تو یہاں کے لوگوں نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ اس علاقے کے بادشاہ کو ہم نہیں جانتے، جس کی وجہ سے درندے آ کر ہمیں نوالا بنا لیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ یہاں پر جو خدا ہے وہ فرق ہے، کیونکہ بت پرستوں کے نظریے کے مطابق ہر علاقے کا الگ خدا ہے۔ تو اس نے کہنوں کو بھیجا، اور انہوں نے جو لاوی نہیں تھے لیکن انہوں نے ان کو مذہب کے بارے میں بتایا،
لہذا انہوں نے اس خدا کی بھی پرستش کرنی شروع کر دی، باقی 5 کو بھی نہیں چھوڑا اور اس کی بھی پرستش شروع کر دی۔ تو اس سے اندازہ آپ لگ سکتے ہیں کہ سامریوں سے یہودی نفرت کیوں کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کے مذہب کے بارے میں بالکل نہیں جانتے تھے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ یسوع مسیح کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ آئیے یوحنا 4 باب اور اس کی پہلی 4 آیات دیکھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، پھر جب خداوند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسوع یوحنا سے زیادہ شگرد کرتا اور بپتسمہ دیتا ہے، وہ یسوع آپ نہیں بلکہ اس کے شگرد بپتسمہ دیتے تھے، تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا اور اس کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ یہ آپ کو میں نے بتا رہا تھا کہ یہودیہ سے گلیل جانے کے لیے بیچ میں جو سیدھا راستہ پڑتا تھا وہ سامریہ سے ہو کر جاتا تھا، لیکن یہودی لوگ یردن سے پار کر کے پھر یہودیہ سے گلیل کو جاتے تھے یا گلیل سے یہودیہ کو جاتے تھے، یہ سفر اختیار کرتے تھے تاکہ انہیں سامریہ میں سے ہو کر جانا نہ پڑے، اور یسوع کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ واہ، کیوں اس کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا؟ کیونکہ وہاں پر وہ انہیں پیغام دینا چاہتا تھا، کیونکہ خداوند انہیں یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ خدا انہیں بھی نجات کے لیے اتنا ہی پسند کرتا ہے جو کسی ایک یہودی کو کرتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، فریسیوں کو پتہ چلا کہ یسوع کے شاگرد استباغی یوحنا جو ہے اس کے مقابلے میں زیادہ لوگوں کو بپتسمہ دے رہے ہیں۔ یہ صورتحال یوحنا اور یسوع کے شاگردوں کے درمیان باعث کشیدگی بن سکتی تھی۔ یہ قدرتی بات تھی کہ یوحنا کے شاگردوں کو اپنے مالک کے نام اور شہرت کی فکر تھی۔ یوحنا کا اپنا رویہ بہت متاثر کن تھا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ اس تصادم سے بچنے کے لیے یسوع یہودیہ سے گلیل جانے کے لیے روانہ ہوا۔ سامریہ ان دونوں مقامات کے درمیان ایک سیدھا راستہ فراہم کرتا تھا، تاہم وہاں تک جانے کے لیے یہی واحد راستہ نہیں تھا۔ بنیاد پرست یہودی سامریوں سے عداوت کی بنا پر پیریوں سے ہو کر جو مشرق کی طرف سے جاتا تھا جایا کرتے تھے۔ اگرچہ وہ لمبا سفر تھا لیکن سامریہ میں یسوع کا ایک مشن بھی تھا، اس لیے اسے سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ اب ہم آتے ہیں کہ یسوع مسیح کو کیوں آنا ضرور تھا۔ آئیے 4 باب اور اس کی 5 سے 9 آیات پڑھتا ہوں۔ پس وہ سامریہ کے ایک شہر تک جو سخار کہلاتا ہے اور اس قطہ کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا۔ چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا، یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی، یسوع نے اس سے کہا مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے تھے۔ یعقوب کا کنواں شہر شکم کے بالکل قریب واقع تھا، جبکہ سہار جہاں سے عورت آئی تھی تقریباً 1 میل کی دوری پر تھا، یعنی 1.5 کلومیٹر۔ یسوع کنویں کے پاس بیٹھا تھا جبکہ اس کے شاگرد کھانا خریدنے گئے شہر میں گئے تھے۔ اسے کنویں کے ٹھنڈے پانی تک رسائی حاصل نہیں تھی، اس لیے اس نے عورت سے پانی مانگا تھا۔ یوحنا 3 میں عجیب بات تھی کہ نیکودیمس یہودیوں کا حاکم اور ربی ہوتے ہوئے یسوع کے پاس عاجزی دکھاتے ہوئے خود آ گیا تھا۔ وہ ملاقات کو خفیہ رکھنے کے لیے رات کو آیا تھا
لیکن यूहन्ना 4 बाब में ये औरत दिन की रोशनी में छुपी छिपाती आई थी, गालबन दूसरी ओर से रास्ते से ग्रेस कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे देखे। वो यहाँ दिन के वक्त वो नहीं, अक्सर औरतें पानी भरने ठंडे वक्त में आती हैं, सुबह भरती हैं या शाम में भरती हैं। आखिर उसने इंतजार किया दोपहर का, जब कि तपश बहुत थी, दिन दिहाड़े, जब गर्मी अपने अरूज पर थी। वजह यो भी थी, यीशु से मुलाकात ने उसकी जिंदगी को तब्दील कर दिया। अगला मंजर यह था कि एक तरफ एक यहूदी उस्ताद और दूसरी तरफ एक काबिल एतराज करता की मालक सामरी औरत थी। क्या अजीब तजाद था। तो भी ऐसे तजाद के बावजूद बड़ी मुअस्सर मुलाकात ने जन्म ले लिया। देखें, जब हम इन बातों पर गौर करते हैं तो हमें बहुत सी बातें याद आती हैं। ये याकूब का कुआं, यहाँ पर यीशु मसीह आ गया, यूसुफ को दिया था। उस वक्त शागिर्द खाना खरीदने गए हुए थे और ये औरत बेचारी छुप छुपाती हुई वहाँ पर आती है। औरतें अक्सर सुबह सवेरे पानी करती थी। इनमें बहुत बड़ा तस्सुब पाया जाता था यहूदियों और सामरियों में। हम कहते हैं नेक सामरी, गुड समैरिटन। ये नाम उनके नज़दीक बिल्कुल बेकार था, क्योंकि सामरी अच्छे नहीं हो सकते, नेक नहीं हो सकते। उनके लिए निजात के दरवाजे यहूदियों ने बंद कर दिए। तस्सुब। मेरा आपसे सवाल है, आपकी अपनी सकाफत में क्या कुछ तस्सुबात हैं? क्या आप ऐसे लोगों से तस्सुब कई लोगों से करते हैं? आपके अपने मुआशरे में जो दूसरों के सामने आपकी गवाही में रुकावट बन सकते हैं, आप इन पर कैसे काबू पाएंगे? जब आप किसी से तस्सुब करते हैं तो आप इस पर किस तरह काबू पा सकते हैं? फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह है और वो औरत है। 7 आयत से 15 आयत में हम 10 आयत से 15 आयत में, बल्कि 7 आयत से, सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उसका मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में गए थे। और उसने कहा सामरी पानी नहीं पिलाते। यीशु ने जवाब में उससे क्या कहा? यीशु कहते हैं, तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मुआशियों ने इसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उससे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, वो पानी मुझे दे ताकि मैं ना प्यासी हूं ना पानी भरने को यहाँ तक आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने शोहर को यहाँ बुला ला। औरत ने उस जवाब में उससे कहा कि मैं बेशोहर हूँ। यहाँ पर आप क्या देखते हैं? यहूदी और सामरियों के दरमियान नफरत ने औरत को यीशु के साथ मेहरबानी करने से रोक दिया। वो मेहरबानी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यहूदी लोग उनसे इंतहा की नफरत करते थे। लेकिन नजात दहिंदा उसके दिल तक रसाई की चाबी तलाश करने की कोशिश कर रहा था। यीशु मसीह उसके दिल तक पहुंचना चाहता था, हालांकि वो उसको पानी पिलाने से इनकार कर देती है। क्यों? वो लाही मोहब्बत से भरपूर था।
اس نے عورت پر نہیں بلکہ اس نے مہربانی کرنے کو کہا۔ مہربانی کرنے کی درخواست کو وہ عورت ٹھکرا سکتی تھی، لیکن اعتماد سے اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے اس کو اعتماد دیا، جیسا کہ نیکودیمس کی کہانی میں ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا تھا، ویسے ہی اس عورت کے معاملے میں بھی یسوع اس عورت کے دل تک سے واقف تھا۔ یسوع مسیح جانتا تھا کہ اس کو کیا ہے۔ عورت کا جواب حیرت سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ ایک یہودی نے سامری سے مہربانی اور احسان مانگا تھا، تو بھی یسوع براہ راست نقطے کی بات پر چلا گیا۔ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دے دیتا۔ اس عورت کا جواب اس نیکودیمس کی طرح تھا جس نے پوچھا تھا یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں۔ تب بات نئے سرے سے پیدا ہونے کی ہو رہی تھی۔ اس عورت نے پوچھا، اے خداوند تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں اور کنواں گہرا ہے۔ ان دونوں کے معاملات میں جب ایک طرف ایک شہرت یافتہ یہودی استاد تھا اور دوسری طرف قابل اعتراض سامری عورت تھی، یسوع ان دونوں گہری روحانی سچائیوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ یسوع مسیح جب اس کو کہتا ہے نئے سرے سے پیدا ہو، تو وہ ایک روحانی گہری سچائی تھی، جبکہ وہ اس کو لٹرلی لے رہا تھا، ایسے کہ اس کو وہ ایسی تصویر کشی کر رہا تھا جیسے ماں کے پیٹ میں جا کر پھر سے پیدا ہو۔ وہ جسمانی طور پر اس کو سوچ رہا تھا، اور یہاں عورت سے وہ جب یہ کہتا ہے کہ اے خداوند تیرے پاس پانی، کہتی ہے کہ تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں، وہ بھی جسمانی طور پر سوچ رہی تھی۔ ان دونوں کے معاملے جب ایک طرف ایک شہرت یافتہ استاد تھا اور دوسری طرف قابل اعتراض سامری عورت تھی، یسوع مسیح ان گہری روحانی سچائیوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا جنہیں ان دونوں کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت تھی۔ آج بھی بائبل مقدس مجھ پر اور آپ پر روحانی سچائیوں کو آشکارا کرتی ہے۔ کیا ہم اس کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہی معاملات میں اصل میں یسوع نے انہیں ایک ہی بات بتا رہا تھا، اور یہ کہ انہیں تبدیلی کے تجربے کی ضرورت ہے۔ زندگی کا پانی کا دعویٰ کرنے کے پیچھے یسوع مسیح کے پاس عہد عتیق کا حوالہ تھا۔ زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری ہے۔ انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے پانی ابدی زندگی کی مناسب مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع نے کہا کہ جو پانی اس کے پاس ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ عزیزوں، ہمیشہ کی زندگی کا پانی کیا آپ نے حاصل کیا ہے؟ یسوع مسیح اس عورت کو کس طرح اپنی گفتگو میں مشغول کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے اس برف کو جو سامریوں اور یہودیوں کے درمیان تھی اس کو توڑ ڈالا۔ جب اس نے یہ پانی مانگا، دو وجوہات کی بنا پر اس کو یہ مدد نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ سامری عورت ہے، اور پھر ایک وہ سامری ہے اور دوسری وہ عورت ہے۔ عورت کا مقام بھی سامریوں اور یہودیوں میں بالکل ختم تھا، اس کو کوئی مقام نہیں دیتے تھے۔ کم از کم وہ بات چیت، یسوع مسیح اس کے ساتھ بات چیت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بالکل اسی طرح نیکودیمس میں کے ساتھ بھی یسوع مسیح نے براہ راست ان کی زندگی کے پہلوؤں کو چھوا جن کی انہیں ضرورت تھی، اور یسوع مسیح آج بھی مجھے اور آپ کی ہمارے اندر جو کمزوریاں پائی جاتی ہیں خدا ان سے مخاطب ہوتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں وہ پانی پلائے جو وہ اس عورت کو آفر کرتا ہے۔ نیکودیمس کی طرح سامری عورت نے اس کے الفاظ کو جگہ لفظی تشریح کی، دونوں نے لفظی تشریح کی، جبکہ یسوع مسیح روحانی طور پر انہیں بیدار کرنا چاہتا تھا۔ آپ سے ایک اور سوال، کیا آپ اس پانی کے پیاسے ہیں جو آپ کے روح کی پیاس بجھاتا ہے؟ یسوع مسیح وہ پانی مفت دیتا ہے۔ کشوہ 21 باب 6 آیت میں لکھا ہے کہ مفت دیتا ہے۔
کیا آپ اس کے پیاسے ہیں؟ پیاسے ہیں تو اپنی پیاس کو خدا کے کلام سے بچایا کریں۔ یقیناً خدا آپ کی اس میں بہت بڑی مدد کر سکتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ تمام پیغام ملا تو اس کے بعد اس عورت کا رد عمل کیا تھا؟ وہ اس سے پانی مانگتی ہے، اے خداوند وہ پانی مجھ کو دے، تب تم پر حزقییل 36 باب اور اس کی 25 سے 37 آیات میں یوں لکھا ہے، جب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم کو پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا، نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا، اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کروں گا، اور تم میرے حکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ اس کی یہاں پر اس حوالہ میں وہ کون سی سچائی ہیں جو یسوع نیکودیمس اور کنویں پر آئی ہوئی عورت کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا؟ یسوع ان دونوں تک روحانی سچائی کو پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگرچہ اس نے فطرت کی چیزوں کی مثال دی تھی، شروع میں دونوں میں سے کسی کو بھی یسوع کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ نیکودیمس نے پوچھا کہ کیا کوئی آدمی دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں کیسے لوٹ سکتا ہے؟ نیکودیمس جسمانی اور دنیاوی سطح پر سوچنے لگا تھا، جبکہ یسوع سے روحانی سچائی کی جانب لے جا رہا تھا۔ اس عورت نے بھی پانی کو لفظی اور جسمانی معنی لیا، جبکہ یسوع اس کے ساتھ روحانی سچائی کو بانٹ رہا تھا۔ اس لیے اس نے یسوع سے جواب یہ کہہ دیا، اے خداوند وہ پانی مجھ کو دے، تاکہ نہ میں پیاسی ہوں اور نہ پانی بھرنے کے لیے جانتا ہوں۔ اس کی سوچ تھی کہ نہ پانی بھرنے کے لیے پھیرا لگانے پڑے گے اور نہ ہی لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ کچھ دیر پہلے یسوع اس سے پانی مانگ رہا تھا، اور باتوں ہی باتوں میں اب وہ اس سے پانی مانگ رہی تھی۔ 4 باب 16 آیت کی جب آیت دیکھتے ہیں تو یسوع نے عورت کی درخواست کا جواب کیسے دیا؟ بڑا اہم ہے کہ یسوع نے اس کی درخواست کا جواب کس طرح اسے دیا۔ یوحنا 4 باب اور اس کی 16 یہاں پر لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا۔ اچانک یسوع بحث کا موضوع بدل دیتا ہے اور عورت سے کہتا ہے کہ وہ جائے اور اپنے شوہر کو بلا کر لائے۔ ایک دم سے موضوع میں تبدیلی کیوں لائی گئی؟ عورت کے اعمال قابل ذکر تو تھے نہیں، یسوع اس کے دل کو پڑھنے کی قدرت رکھتا تھا۔ بحالی کو پانے کے لیے اسے اپنی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے پہلے کہ وہ روح کی بخشش کو پانی جو یسوع سے دینے کی خواہش مند تھا، لازم تھا کہ وہ اپنے گناہوں کو اور پھر اپنے واحد نجات دہندہ کی پہچان پاتی۔ اس لیے اس نے کہا کہ اپنے شوہر کو بلا لا، کیونکہ شوہر اس کا نہیں تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سامری عورت اور نیکودیمس میں یہ مواصلت تھی۔ یسوع نے تو براہ راست ان سے کلام کیا۔ جب خدا آپ کو آپ کے گناہ دکھاتا ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ میرا رد عمل کیا ہوتا ہے جب خداوند مجھے پر واضح کر دیتا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے؟ میں ساؤل کی طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہوں یا داؤد کی طرح اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں؟ پطرس کی طرح اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں یا یہودا کی طرح اپنے آپ کو مسلوب کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، ختم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں؟ کہ آپ صورتحال کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں کہ آپ کے حالات سے گزر رہے ہیں اور آپ معافی کے لیے یسوع مسیح کے پاس نہیں آتے؟
اگر آپ یسوع مسیح کے پاس معافی کے لیے نہیں آئیں گے تو پھر یسوع مسیح آپ کو پانی کیسے دے سکتا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے تمام قصہ سنا تو اس کے بعد کیا تھا۔ جب ہم یہ 24 آیت تک دیکھتے ہیں تو یسوع نے کس طرح ظاہر کیا کہ وہ اس عورت کی زندگی کو گہرے رازوں سے واقف ہے۔ اس پر اس عورت کا رد عمل کیا تھا؟ نور اندھا کر دینے کی حد تک روشن تھا، اس لیے براہ راست دیکھنے سے اترایا گیا۔ یسوع کو ایک نبی کے طور پر قبول کرتے ہوئے عورت نے پھر اسی مضمون پر بات کرنے سے اجتناب کیا جس پر یسوع مسیح بات کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ یسوع سے یہودیوں اور سامریوں کے بیچ مذہبی تنازعات پر سوال کرنے لگی۔ پہلے وہ نہیں بتانا چاہتی تھی وہ کون ہے۔ اب جب یسوع مسیح نے اس کی اصلی طرف لے کر آیا، اس کے گناہوں کی طرف، تو وہ کیا بات کرتی ہے؟ وہ تنازعات جو سامریوں اور یہودیوں کے درمیان پائے جاتے تھے، عبادت کرنے مناسب کیا ہے، یسوع مسیح اس طرف نہیں آ رہا تھا۔ یسوع نے جواب میں یہ نشاندہی کی کہ سامری لوگ نہیں جانتے کہ کس کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کی عبادت یہودیوں اور بت پرستوں کا ملا جلا مرکب ہے، جیسے میں نے پہلے بتا دیا آپ کو۔ یہودی اس خدا کی عبادت کرتے تھے جو خود کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ تھا جو سامری سچائی اور سامری عورت کی سچائی کی طرف مدعو کر رہا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سچے خدا کی عبادت کسی جگہ سے منسلک نہیں ہے، اس لیے عبادت کا کے بارے کوئی بھی بحث اس کی گفتگو سے غیر متعلقہ تھی، کیونکہ خدا روح ہے، لہٰذا جو لوگ اس کے عبادت کرتے ہیں انہیں بھی روح اور سچائی سے اس کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے، اس کی روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس عورت نے یسوع کی طرف سے بیان کردہ سادہ سچائی کو قبول کر لیا اور مزید کے لیے بھی دیا۔ یوحنا 4 باب اس کی 25 اور 26 آیت پڑھتے ہیں۔ عورت نے اپنی شناخت اس پر کس طرح سے ظاہر کی؟ چاروں اناجیل میں یہ واحد مقام ہے جہاں یسوع نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ مسیح یا مسیحا ہے۔ پہلے یسوع مسیح نے یہ عورت میرا خیال ہے پہلی عورت تھی جس پر یسوع مسیح نے کہا کہ میں مسیح ہوں، میں نجات دہندہ ہوں۔ تاہم اس نے عظیم دعویٰ اور بڑا کام بھیڑ یا کسی عام شخصیت کے سامنے نہیں بلکہ ایک بدنام سامری کے روبرو کیا تھا جب وہ یعقوب کے کنویں پر اکیلا تھا۔ وہ ہر اس تنہا روح میں دلچسپی رکھتا ہے جو لگ تھلگ محسوس کرتی ہے۔ اگر آپ لگ تھلگ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یسوع آپ میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اسی طرح سے اس عورت کے لیے اس نے ایسا کیا جو صرف بیگانہ ثقافت سے تھی بلکہ اخلاقی کردار میں خامیاں رکھتی تھی۔ یسوع مسیح نے اس کے لیے یہ کام کیا۔ یسوع سے بتا دیتا ہے کہ وہ کون ہے، اس کے کردار کی طریق صفات اس کو عیاں کرنے کے بعد وہ اسے خود پر ایمان لانے اور قبول کیے جانے کی وجہ اور یقین دہانی دیتا ہے۔ اس کہانی کے مطابق کیوں ضروری ہے کہ انجیل کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے رکاوٹوں کو طلب کیا جائے؟ کیوں ضروری ہے کہ ہم ان تمام رکاوٹوں کو دور کریں جو انجیل کے پیغام میں حائل ہو چکی ہیں، اور شاید ہم انہیں کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ عورت کیا کہتی ہے؟ عورت نے نجات دہندہ کو دیا، اس نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ مسیح جو کرسٹس کہلاتا ہے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی۔ پہلا رد عمل انکار تھا، میرا شور نہیں ہے، لیکن یسوع مسیح نے اسے بتایا کہ وہ اس کی مباشرت، وہ تمام سے اس کی زندگی سے واقف ہے۔ اس پر اس نے اسے نبی کے طور پر پہچانا۔ دوسری بات، عورت نے اپنے گناہ کے حوالے سے کسی بھی طرح سے بچنے کی کوشش کی، جس سے اس نے یسوع کو ایک مذہبی تنازع کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔ صبر کے ساتھ یسوع مسیح نے اس کے سوال کا جواب دیا۔
اور اس کی رہنمائی کی تاکہ وہ خدا کی سچی پرستش کرنے کا فیصلہ کرے۔ اب سامری عورت نے یسوع سے وضاحت طلب کی، جس میں اس کے خیالات کا اظہار کیا گیا کہ کیا وہ ایک نبی ہے یا متوقع مسیح ہے۔ وہ واحد عورت تھی جس نے یسوع مسیح کو یہ اعلان کرتے سنا، وہ متوقع مسیح ہے۔ آپ نے مسیح کو دریافت کیا اور اسے بطور نجات دہندہ قبول کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ہمیں اس کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہمیں اسے ایک نجات دہندہ کے طور پر بھی قبول کرنا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عورت پیغام لے کر کہاں گئی۔ سامریوں کی 4 باب 27 سے 29 آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، اتنے میں اس کے شاگرد آگے اور تعجب کرنے لگے کہ وہ عورت سے باتیں کر رہا ہے۔ تو بھی کسی نے نہ کہا کہ تو کیا چاہتا ہے یا اس سے کس لیے باتیں کرتا ہے۔ بس عورت اپنا گڑھا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی، آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیا۔ کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگی۔ اتنے میں اس شاگردوں سے یہ درخواست کرنے لگے، کیا ربی کچھ کھا لیں؟ لیکن یسوع مسیح نے کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ شاگردوں کی آمد سے عورت کے ساتھ یسوع مسیح کی بات چیت میں خلل پڑ گیا۔ وہ حیران تھے کہ اس سے آقا ایک عورت سے بات کر رہا ہے، اور شاید وہ یہ سوچتے ہوں کہ شاید یہ کنویں پر شادی کرنے والا ہے، جس طرح موسیٰ، یعقوب اور کئی انبیاء کرام نے کنویں سے پر جا کر اپنی روحیں تلاش کی تھی۔ کوئی سوال نہ کیا، بلکہ انہوں نے اسے کھانا کھانے کے لیے زور دیا۔ اسی دوران عورت اپنے پانی کے گھڑے کو وہیں چھوڑ کر شہر میں جا پہنچی۔ پانی لینے آئی، پانی کو چھوڑ کر۔ جب کسی کو خدا کا پیغام مل جاتا ہے تو وہ تمام کچھ بھول جاتا ہے۔ اس کی ذمہ داری تھی کہ جو پیغام اس کو ملا ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ کیا میں اور آپ ایسا کرتے ہیں کہ جب مجھے پیغام ملتا ہے تو کیا میں سب کچھ چھوڑ کر دوسروں کو وہ پیغام دینے کے لیے ان کے پاس جاتا ہوں؟ اگر آپ نے کبھی ایسا کیا ہے تو آپ کا تجربہ کیسا ہے؟ اس ملاقات کا نتیجہ کیا تھا؟ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ انجیل کو کس طرح سے پھیلایا جا سکتا ہے؟ یہ عجیب سا لگتا ہے کہ فصل کی کٹائی کے بارے یسوع کا بیان شہر میں بہت سے لوگوں کی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے۔ یسوع سے نہیں، جہاں پر فصل بہت ہے، کاٹنے والے تھوڑے ہیں۔ یونا چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ یسوع وہاں ہونے والے سارے واقعات کو کس طرح سے سمجھتا تھا۔ سامری عورت کے ساتھ نجات کے منصوبے کو بانٹنا اس کے لیے کھانے سے کہیں زیادہ اہم تھا۔ روحوں کو نجات کی طرف لے جانا ہی اس کا مقصد تھا۔ اس لیے یسوع نے اس موقع کو استعمال کیا تاکہ اپنے شاگردوں کو سکھا سکے کہ دوسرے لوگوں تک خوشخبری کو پہنچانے میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ان لوگوں تک بھی اسے پہنچانا چاہیے جنہیں ہم پسند نہیں کرتے۔ یونا کی انجیل میں بہت سے اعلیٰ نکات پائے جاتے ہیں۔ یونا 4 باب 45 سے 42 میں سے ایک نکتہ ہے، بہت سے سامری لوگ اس عورت کی گواہی کی وجہ سے یسوع پر ایمان لے آئے۔ عورت کی گواہی تھی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے۔ سامریوں نے یسوع سے کہا کہ ان کے ساتھ رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یسوع کے کلام کی وجہ سے اور بھی بہت سے لوگ ایمان لے آئے، اور اس عورت سے کہا، اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے ہیں، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا مہلک ہے۔ میرے عزیزو، آپ نے یہ کہانی سنی۔ اس کہانی سے ہمیں ایک تنہا فرد کو دی گئی گواہی اور اس کے نتیجے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ یسوع مسیح نے آپ کی زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کے متعلق آپ کس طرح اچھے گواہ بن سکتے ہیں؟ تو یہ آپ سے سوال ہے۔ آپ سوچئے کہ آپ اس کے گواہ
اچھے گواہ کس طرح بن سکتے ہیں؟ سامعیوں نے گواہی دی، اس عورت کی گواہی، اور پھر بہت سے لوگوں کا خدا کو قبول کرنا۔ کیا آپ کی گواہی ایسی ہے؟ یا آپ اس گواہی کو لے کر اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور اس لیے کچھ نہیں کرتے؟ خداوند آپ کے ساتھ اور آپ کو برکات سے نوازے۔